حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہے کہ کہیں میری امت قوم لوط والا عمل نہ شروع کر دے۔ میرے بھائیو دوستو، آج میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ دیکھیں بتائیں کہ 1400 سال پہلے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنی امت کے لیے جو خوف اور جو فکر پیدا کی کہ کہیں میری امت قوم لوط والا عمل نہ کرنے لگ جائے۔ اور قوم لوط کا عمل کون سا تھا کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، عورت بنی ہوئی ہے، عورت کے ساتھ بدفعلی کر رہی ہے، یعنی اپنی شناخت کو تبدیل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی اپنی امت کے لیے فکر کی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آیا؟ جب ہم ایک حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، ایک حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے لگ جاتے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، تب ہمارے اوپر عذاب آتا ہے اور پھر ہم ہائے کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر عذاب کیوں آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر سیلاب نے کس قدر تباہی مچائی، تو یہ کس کے اعمال کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ زلزلے آتے ہیں، طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، پتہ نہیں اور کون سے عذاب آتے ہیں، ایک عذاب ختم نہیں ہوتا، دوسرا عذاب آنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، جو لوگ بھی اس ٹرانسجنڈر کے قانون کو بنانے یا پاس کرنے کی جو حمایت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو ان سے پوچھے گا، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک ان کے اوپر عذاب ضرور نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آنکھ عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے کان بنائے ہیں، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارا یہ پورا کا پورا جو جسم بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اور اب ہم نے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری بنائی ہوئی چیز میں کوئی رد و بدل کرے، کوئی اس کو تبدیل کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا جسم ہے جسے آج انسان جو ہے تبدیل کر کے جو ہے بہت فخر کر رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر میں نے ابھی جو دوبارہ بات یہ کہی کہ اس ٹرانسجنڈر کا یہ جو قانون ہے ابھی تک پاس نہیں ہوا، لیکن جو لوگ اس قانون کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون پاس ہونا چاہیے اور مرد کو جو ہے پوری آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنی شناخت جو ہے تبدیل کر سکتا ہے، عورت کو پوری آزادی ملنی چاہیے کہ وہ مرد بن سکتی ہے، تو یہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا، عذاب کیا آیا تھا کہ وہ بھی اسی کام کے اندر مبتلا تھے، وہ بھی یہی غلط کام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین کی طرف پٹک دیا تھا، اور آج وہاں پر جا کے دیکھیں کہ وہاں پر ان کے نام و نشان تک بھی نہیں ہے، باقیات بھی نہیں ہے ان کی، صرف پانی سمندر جو ہے ان کی جگہ پر نکل آیا۔ یعنی کہ اتنا برا کام اور وہ عذاب جو قوم لوط کے اوپر آیا، پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب کسی قوم کے اوپر نہیں بھیجا۔ میرے بھائیو دوستو، اور قوم لوط کے جو قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کاموں سے ان کو روکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ آج ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کام کی روک تھام کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اور دوسری اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے ٹرانسجنڈر کا یہ جو قانون ہے، جو بل ہے، ٹھیک ہے، اس کا سارا ملبہ اٹھا کر مذہبی جماعتوں کے اوپر اور ان کے لیڈران کے اوپر جو ڈالا جا رہا ہے، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر۔
حالانکہ ان کا خود بیان بھی آیا، وہ خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سارے جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ایک مذہبی جماعتوں کے اوپر جو ہے علماء کے اوپر جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان علماء کے اوپر جو ہے اس کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو انسان بنایا ہے وہ اس کا شکر ادا کرے، اللہ پاک نے جس عورت کو عورت بنایا ہے وہ شکر ادا کرے۔ اگر یہ ایسا ہوتا کہ اللہ پاک نے آج ہمیں انسان اشرف المخلوقات کے بجائے اللہ پاک نے ہمیں کتا بنایا ہوا ہوتا، بلی بنایا ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے جانور ہیں جن سے دیکھو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، اور ایسے غلیظ جانور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اگر ہمیں وہ بنایا ہوا ہوتا، اگر اللہ پاک نے ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا کوئی پرندہ بنایا ہوا ہوتا، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور وہ بھی اشرف المخلوقات۔ اس لیے ہم انسان ہیں، ہم مرد ہیں، مرد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا۔ اگر عورت ہے، لڑکی ہے، تو اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخری بات، میں پوری اس بات کا خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں دوستوں، مرد، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی سوچ بھی ایسی ہے، آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی بھی سوچ یہی ہے کہ بھئی یہ ٹرانسجنڈر والا قانون بل پاس ہونا چاہیے، تو اپنے اوپر اللہ کا عذاب آنے کا انتظار کرتے رہیں۔ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا، اس کی سزا بھگتنے پڑے گی۔ اس رہتی دنیا کے اندر بھی آپ دنیا کے لیے جو ہے عبرت کا نشان بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو چھوٹے عذاب سے اور بڑے عذاب سے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔